بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے، جلد دوم، باب اول۔ قرآن مجید وحی کی کوہنہ و ماہیت کیا ہوتی ہے؟ یہ خدا کی طرف سے کیسے نازل ہوتی تھی؟ نبی کو کس طرح ملتی تھی؟ جواب: ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، حصول علم کا ایک ذریعہ فکر انسانی ہیومن انٹیلیکٹ ہے۔ اس کے متعلق ہر شخص اعلیٰ قدر و وسعت جانتا ہے کہ یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی نوعیت، ماہیت اور کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے ان امور کے متعلق بحث بھی کی جا سکتی ہے اور کسی کے دعوے کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس علم کا ایک اور ذریعہ وحی ہے، جس میں انسانی فکر اور قد و کاوش کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہیے کہ یہ وہ علم ہے جسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خدا کی طرف سے اس کے کسی منتخب بندے کو براہ راست ملتا تھا، کوئی غیر اجنبی اس میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ جس علم میں کوئی غیر اجنبی شریک تک نہیں ہو سکتا، اس علم کے متعلق غیر اجنبی انسانوں کا بحث کرنا کہ اس کی کوہنہ و حقیقت کیا ہوتی ہے، وہ نبی کو کیسے ملتا تھا، اس میں نبی کی اپنی پوزیشن کیا ہوتی تھی، ان انسانوں کا اپنی حدود سے تجاوز کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ غیر اجنبی انسانوں کا ان امور کے متعلق گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے دو اندھے یہ بحث کر رہے ہوں کہ سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارے عزیز اس مسئلے میں غیر اجنبی انسانوں کی پوزیشن، خواہ وہ کتنے ہی بڑے مفکر و متکلم کیوں نہ ہوں۔ خدا کی یہ وہی آخری مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، جسے حضور نے من و عن بغیر کسی قسم کی آمیزش یا تبدیلی کے دوسرے انسانوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ وہی خدا کے الفاظ میں قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اور اس کے من جانب اللہ ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس وہی خداوندی کو اپنے علم و عقل و فکر کی روح سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں جان سکتے کہ یہ رسول اللہ پر نازل کس طرح ہوئی تھی، نہ ہی کوئی غیر اجنبی اسے جان سکتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ ہم یہ ثابت کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، انسان کا نہیں۔ اس کے لیے خود اس وحی کا دعویٰ موجود ہے کہ انسانی فکر اس کتاب کی مثل کوئی کتاب تخلیق نہیں کر سکتی۔ اس دعوے کو علم و بصیرت، عقل و فکر اور انسانی تجربات و مشاہدات کی روشنی میں ثابت کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ وہی انسانی فکر کی تخلیق نہیں، لیکن اس کی پیش کردہ تعلیم کا سمجھنا، سمجھانا اور اس کے دعاوی کی صداقت کا ثبوت باہم پہنچانا انسانی فکر کا کام ہے۔ یہ ہے ہمارے نزدیک اس باب میں قرآن کی روح سے صحیح پوزیشن۔ وحی کی آواز۔ کراچی سے ایک ماہنامہ شائع ہوتا ہے، البلاغ۔ اس کے مدیر محترم مفتی محمد شفیع صاحب اب مرحوم ہو چکے ہیں۔ نومبر 1976 کے صاحبزادہ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب اس ماہنامہ کی اشاعت بابت فروری 1975 میں حکیم محمود احمد ظفر صاحب کے قلم سے ایک مقالہ شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے وحی کی آواز۔ اس میں دو مختلف روایات کی سند سے یہ بتاتے ہیں کہ جب نبی اکرم پر وحی نازل ہوتی تھی تو مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، کبھی گھنٹے کی سی آواز، کبھی مکھیوں کے گنگنانے کی سی۔ ان آوازوں کو اہل مجلس بھی سنتے تھے۔ یہ آواز کس کی ہوتی تھی، اس کے متعلق وہ لکھتے ہیں: پہلا مسلک جو کہ سب سے نمایاں ہے، امام بخاری کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی آواز ہوتی تھی جو تمام فضا میں گونج جاتی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی صحیح میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں، جس میں صاف الفاظ ہیں: جب اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ کلام کرتا ہے، علاوہ ازیں آپ نے فرقہ بہیمیہ کی تردید میں کتاب التوحید میں کئی احادیث کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے صوت کا ثبوت باہم پہنچایا ہے۔ ایسا ہی ابن عربی نے بھی لکھا ہے۔ دوسرا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ یہ آواز فرشتہ وحی کے پیروں کی ہوتی تھی، چنانچہ ابن حجر عسقلانی اور دوسرے کے علماء کا یہی مسلک ہے، فتح الباری جلد 1 صفحہ 16۔ تیسرا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ یہ فرشتے کی زبان کی آواز ہوتی تھی۔ کئی شارحین بخاری
اور جلیل القدر محدثین اس کے بھی قائل ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کی فلسفیانہ تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آواز کے اس تیز احساس اور خفیف احساس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہی خواب و خیال سے بالا تر ایک محسوس شے ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ اس کی بے کیف آواز سے بھی مجلس میں بیٹھنے والے ادراک کر لیتے ہیں، اور جو جاہل وہی کو العیاذ باللہ محض ایک دماغی تخیل سمجھتے ہیں، وہ نبوت کی حقیقت سے جاہل اور ناآشنا ہیں۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر کو وحی کی اس صورت میں جو آواز سنائی دیتی تھی وہ تو گھنٹے کی آواز کی طرح اور بقول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ کے مشابہ ہوتی تھی۔ اس سے آپ کو احکام الہی کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ اس سوال کا جواب شاید زمانہ ماقبل میں مشکل ہوتا، لیکن عصر جدید میں ٹیلی گراف کی ایجاد نے اس سوال کے جواب کو آسان ترین بنا دیا ہے۔ تار گھر میں جا کر دیکھیے، آپ کو وہاں صرف ٹک ٹک کی آواز سنائی دے گی جس کو آپ فضول اور لایعنی سمجھیں گے، لیکن تار کلرک جو اس فن سے واقف ہے اسی آواز کو سن کر تار لکھتا ہے۔ آواز ایک ہی ہے، لیکن ایک کے نزدیک بامعنی اور دوسرے کے نزدیک بے معنی۔ اسی طرح بلا تشبیہ اگر وحی کی آواز کوئی دوسرا سن بھی لے تو وہ اس کی کیفیت کو اپنے علم کے لحاظ سے اپنے الفاظ میں بیان تو کر سکتا ہے، لیکن اس بسیط و بے جہت آواز کلام الہی کو اخذ نہیں کر سکتا۔ یہ کلام صرف اور صرف ایک نبی اور رسول ہی سمجھ سکتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ علامۃ العصر مولانا انور شاہ کشمیری قدس سرہ فرماتے ہیں، اور گھنٹے کی آواز ٹیلی گراف کی ٹک ٹک کی طرح ہے جو پیغام رسانی کے لیے کی جاتی ہے۔ طلوع اسلام وحی کی آواز اور اس کی اس تشریح کے بعد سوائے اپنا سر پکڑ کر رہ جائے اور کیا کرے کوئی۔ مشکل یہ ہے کہ ان حضرات کے سامنے نہ قرآن ہوتا ہے، نہ ہی عصر حاضر کے علوم، اور نہ ہی یہ کبھی اس پر غور کرتے ہیں کہ معاندین اسلام نے کس مقصد کے لیے اس قسم کی روایت وضع کی تھی جنہیں اب بطور سند پیش کیا جاتا ہے۔ وحی کی کہنا و حقیقت کے متعلق کوئی غیر اجنبی کچھ نہیں جان سکتا، نہ ہی اسے معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے نزول کی کیفیت کیا تھی، لیکن قرآن کریم نے یہ کہہ کر بات صاف کر دی ہے، فَإِنَّا نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ 2/97۔ جبرائیل اسے بحکم خداوندی قلب نبوی پر نازل کرتا تھا۔ دوسری جگہ ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک 26/193۔ روح الامین اسے لے کر قلب محمد پر نازل ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ جو علم کسی کے قلب میں اتارا جائے اس کی آواز کیسی، اور کسی دوسرے کو اس کا علم و احساس ہونے کا سوال کیا۔ یہ تو رہی ان حضرات کی قرآن کریم سے بے خبری، باقی رہا علم، سو یہ کہتے ہیں کہ وہی خواب و خیال سے بالاتر ایک محسوس شے ہے۔ انہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ جب خواب و خیال بھی محسوس شے نہیں ہوتے تو ان سے بالاتر وہی محسوس شے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہی کو خدا نے عالم امر سے متعلق بتایا ہے جب کہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا 42/52۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عالم امر عالم خلق یعنی عالم محسوسات سے بالکل الگ اور غیر مرئی اور غیر محسوس ہے، لہذا وہی محسوس شے کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے محسوس شے قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہماری مادی دنیا سے متعلق ہے۔ اس سے وحی کا منفرد تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسے خدا کی ایسی آواز قرار دینا جسے اہل مجلس بھی سن لیتے تھے، خود خدا کے متعلق جو تصور سامنے آتا ہے وہ ظاہر ہے۔ اسے فرشتہ وحی کے پیروں کی آواز یا اس کی زبان کی آواز کہنا خود ملائکہ روح الامین کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ اور اسے ٹیلی گراف کی ٹک ٹک سے تشبیہ دے کر وحی کو جس مقام پر لے آیا گیا ہے اس کے تو خیال تک سے روح کانپ اٹھتی ہے۔
ان حضرات کو کون سمجھائے کہ یہ وحی کے متعلق آپ کی یہ تفصیلات و تشبیہات غیر مسلم اہل علم و دانش کے سامنے جاتی ہیں تو وہ حضور نبی اکرم کے متعلق کیا خیال قائم کرتے ہیں؟ اور جب اس قسم کی باتیں خود ہمارے اپنے ہاں کے نوجوان تعلیم یافتہ طبقے کے سامنے آتی ہیں تو وہ کس طرح اسلام سے برگشتہ ہی نہیں متنفر ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان حضرات کو اس سے کیا غرض؟ ان کا اسلام تو بس اتنا ہی ہے کہ ان روایت کو تنقید کی حد سے بلند سمجھا جائے، اور جو بدبخت ان پر دعوت فکر و غور دے اسے منکر حدیث قرار دے کر اس پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا جائے، اور اسے دین کی سب سے بڑی خدمت قرار دے کر قوم کے سر پر احسان دھرا جائے۔ 1975 قرآن کو گا گا کر پڑھنا۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ معمول ہو رہا ہے کہ مختلف اسلامی ممالک سے قاریوں کے گروہ آتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں ان کی قرأت کی محفلیں جمتی ہیں، وہ گا گا کر قرآن سناتے ہیں اور سامعین مرحبا اور سبحان اللہ کے نعروں سے داد دیتے ہیں۔ وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے ریکارڈ ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتے رہتے ہیں۔ کیا آپ بتائیں گے کہ اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب تک آنے سے پہلے تمہیداً کچھ عرض کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے والی جماعت مومنین نے دنیا میں جو مہیر العقول انقلاب برپا کیا اور اس سے مفاد پرست گروہوں، ملوکیت، مذہبی پیشوایت اور سرمایہ داری پر جو زد پڑی وہ تاریخ انسانیت کا ایک عدیم النظیر باب ہے، اور ان گروہوں نے محسوس کر لیا کہ عربوں جیسی قوم میں جن کے متعلق ان کی ہمسایہ قومیں یہ کہہ کر اپنی نفرت کا اظہار کیا کرتی تھیں کہ شیر شتر خوردن نصوص مار، اس قسم کی حیرت انگیز تبدیلی پیدا کرنے کی موجب یہ کتاب ہے۔ جب تک اس قوم کو اس کتاب سے بیگانہ نہ کر دیا جائے گا ان کی مفاد پرستیاں محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس کتاب عظیم زندگی کے اس ضابطۂ خداوندی سے بیگانہ بنانے کے لیے انہوں نے قسم قسم کی چالیں چلیں اور طرح طرح کی سازشیں کیں۔ کہیں اس کی محفوظیت کے متعلق دلوں میں شکوک پیدا کرنے کے لیے یہ قصہ وضع کیا گیا کہ رسول اللہ سے ایک مرتب کتاب کی شکل میں دے کر گئے ہی نہیں تھے۔ یہ ہڈیوں، ٹھیکریوں اور کھجور کے پتوں وغیرہ پر لکھا ہوا منتشر پڑا تھا۔ اسے بعد میں مل جل کر کتابی شکل دی گئی، اور وہ بھی اس طرح جس میں شکوک و شبہات کے سینکڑوں قرائن موجود ہیں۔ کہیں کہا گیا کہ شروع میں اس کے حروف پر نقطے ہی نہیں تھے، بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے قیاس سے ان پر نقطے اور اعراب لگائے۔ نکات اور اعراب کے فرق سے معانی میں جس قدر فرق پڑ جاتا ہے عربی دان حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ کہیں اس کی معنوی حیثیت کے متعلق کہا گیا کہ یہ بڑی مجمل کتاب ہے جس سے کوئی بات متعین طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے 20 قسم کے خارجی سہاروں کی ضرورت ہے۔ کہیں کہا گیا کہ اس میں سینکڑوں آیات ہیں جنہیں پڑھا تو جاتا ہے لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف بعض آیات ایسی بھی ہیں جو موجودہ قرآن میں نہیں ہیں لیکن ان کا حکم باقی ہے۔ کہیں یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ قرآن کے معنی سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس کے الفاظ دہرانے سے ثواب مل جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس کے الفاظ بھی پڑھنے نہ آتے ہوں تو وہ اس کی سطروں پر انگلیاں پھیر لیا کرے، اس سے بھی تلاوت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ بغیر سمجھے نماز میں قرآنی صورتوں کا پڑھ لینا، تراویح میں قرآن شریف ختم کرنا، جبکہ نہ پڑھنے والا اس کا مطلب سمجھے اور نہ سننے والا مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن خوانی، سب اسی عقیدے کے برگ و بار ہیں۔ اس سے آگے بڑھے تو ارباب طریقت نے یہ نظریہ قائم کیا کہ قرآن کا حقیقی مطلب اس کے الفاظ کے لسانی مفہوم سے سامنے نہیں آ سکتا، اس کے باطنی معنی ہیں جو ارباب طریقت کے حسینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کا مفہوم ان باطنی معانی کے روح سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ان باطنی معانی کی ایک جھلک سامنے آ جائے تو انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جائے کہ وہ کس طلسم ہوشربا کی دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ اس سے یہ عقیدہ وضع ہوا کہ قرآنی حروف و الفاظ کے ورد، وظیفہ، نقش، تعویذ سے وہ کام لی جا سکتے ہیں جن کا حصول دنیاوی اسباب ذرائع سے ممکن نہیں ہے، اور طرفہ تماشا یہ کہ ان کا نام اعمال قرآنی رکھ دیا گیا اور ایسا کرنے والا عامل کہلانے لگا۔ اور اگر کسی کے دل میں اس کے الفاظ کے معانی کو پیش نظر رکھ کر پڑھنے کا خیال پیدا ہوا تو اسے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں غور و فکر کی کوئی گنجائش نہیں، اس کا جو مطلب سمجھا جا سکتا ہے وہ سمجھا جا چکا ہے، تم اسلاف کے بتائے ہوئے مفہوم سے ذرا بھی اختلاف نہیں کر سکتے۔ یہ اور اس قسم کے دیگر کئی ایک حربے تھے جو مسلمانوں جیسی انقلاب آفرین جماعت کو قرآن سے دور اور بیگانہ رکھنے کے لیے وضع اور استعمال کیے گئے تھے۔
نتیجہ اس کا ہمارے سامنے ہے، وہی قوم جس نے اسی کتاب کی بدولت ہر باطل نظام کا تختہ الٹ کر رکھ دیا تھا، آج انہی نظاموں کے علمبرداروں کے دروازوں پر بھیک مانگتی دکھائی دے رہی ہے۔ انہی سازشوں میں ایک سازش یہ بھی تھی کہ قرآن کو گا گا کر پڑھا جائے۔ گانے کا تعلق انسانی جذبات سے ہے۔ آپ کسی اعلیٰ موسیقی کو سنیے، آپ دیکھیں گے کہ اس دوران میں نہ گانے والا عقل و فکر کی روح سے کسی بات کی طرف دھیان دے سکنے کی قابل ہوگا، نہ سننے والے۔ اگر گانے والے کا دھیان ذرا بھی کسی اور طرف چلا جائے تو اس کا راگ بگڑ جاتا ہے، اور اگر سننے والے کچھ سوچنے لگ جائیں تو وہ موسیقی کی لذت سے بے کیف ہو جاتے ہیں، موسیقی میں سب جذبات میں گم ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران میں ان کی عقل و فکر کے سوئچ آف ہوتے ہیں۔ موسیقی کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب انسانی ذہن مسلسل سوچ بچار سے تھک جائے تو اسے کچھ وقت کے لیے سکون مل جائے۔ لہذا کسی چیز کو گا کر پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے متعلق غور و تدبر سے کام نہیں لے سکتا۔ آپ اس کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی عبارت کو جھوم جھوم کر گا گا کر پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جذبات سے لذت اندوز تو ہوں گے، لیکن اس دوران میں اس کے مطالب و معانی پر غور و فکر نہیں کر سکیں گے۔ اس کے برعکس آپ اسے نثر کی طرح پڑھیں یا کسی کو پڑھتے ہوئے سنیں، خواہ آواز سے اور خواہ آنکھوں میں خاموشی سے، آپ اس کے مطالب کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں گے۔ دین جب مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی کتاب سے جیسی کچھ بھی وہ رہ جاتی ہے، اس کے معتقدین کا تعلق جذباتی رہ جاتا ہے، اور ان کے لیے عملی زندگی کا ضابطہ نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی کتابوں کو عام طور پر گا کر پڑھا جاتا ہے۔ مندروں میں ویدوں کے منتر، گردواروں میں گروبانی کے شبد، گرجاؤں میں خداوندی گیت، صومعوں میں غزلات وغیرہ گا کر پڑھی جاتی ہیں، اور اس طرح عقیدت مندوں کے جذبات کی تسکین کا سامان باہم پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی جذباتی تسکین کا نام روحانی اطمینان یا ایشور پرماتما سے لو لگنا رکھ دیا جاتا ہے۔ جب اس کی شدت سے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں تو اس کا مظاہرہ قوالی کی محفل سماع میں وجد اور رقص کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آ گئی ہوگی کہ مسلمانوں کو قرآن سے بیگانہ بنانے اور اس طرح دین کو مذہب کی سطح پر لے آنے کے لیے جو سازشیں ہوئیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ قرآن کو گا گا کر پڑھا جائے۔ پھر جس طرح اس قسم کی ہر سازش کو تقدس کا لبادہ اڑا دیا گیا، فن قرأت پر بھی تقدس کی چادر چڑھا دی گئی۔ آپ نے اس پر غور کیا ہوگا کہ قرآن کریم نے فاتحۃ الکتاب کے بعد سب سے پہلی سورت کے ابتدائی الفاظ میں اپنا تعارف ذالک الکتاب کہہ کر کرایا ہے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ یہ کتاب ایک ضابطۂ زندگی ہے، اسے کتاب ہی کی حیثیت دینا، اسے الگ کچھ اور نہ بنا دینا۔ اس کے بعد اس میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ یہ واضح عربی زبان کی ایک کتاب ہے جس میں جو کچھ کہا گیا ہے نہایت نکھرے اور ابھرے ہوئے انداز میں کہا گیا ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں، التباس نہیں، کوئی مشکوک بات نہیں، کوئی دعویٰ ظن و قیاس پر مبنی نہیں۔ پھر اس میں بیان کردہ حقائق پر غور و فکر کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ کیا ایک اچھی کتاب کی ایسی ہی خصوصیت نہیں ہوتی؟ اور قرآن تو صرف ایک اچھی کتاب ہی نہیں، بے مثل کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ کیا ہم نے اسے کتاب ہی سمجھا ہوا ہے یا کچھ اور بنا رکھا ہے۔ آپ سوچئے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کتاب کا ایک لفظ بھی آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو اور اس کے باوجود آپ اسے پڑھتے یا سنتے رہیں؟ آپ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کتاب کے الفاظ یا جس فن سے وہ متعلق ہے، اس کی اصطلاحات کی روح سے اس کی جو مطالب سامنے آتے ہوں، آپ انہیں مسترد کر دیں اور یہ کہیں کہ ان الفاظ کے کچھ معنی باطنی ہیں اور انہی سے اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ سکتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹری کتاب میں مندرج نسخوں کو کاغذ پر لکھ کر اور اسے گول گول کر مریضوں کو پلائیں؟ یہ انجینئرنگ کی سے متعلقہ کتاب کے فارمولوں کو ٹھیکری پر لکھ کر گرتے ہوئے پلوں کے نیچے دبا دیں کہ اس سے وہ پل مضبوط ہو جائیں گے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ضابطۂ فوجداری کی شقوں کو گا گا کر پڑھیں اور کمرہ عدالت میں جج کے سامنے بھیروی میں الاپیں کہ زانی مرد ہو یا عورت انہیں 100 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے؟ جب آپ کسی اور کتاب کے ساتھ یہ کچھ نہیں کرتے تو قرآن کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں، جبکہ اس نے خود اپنا تعارف یہ کہہ کر کرایا ہے کہ یہ کتاب ہے؟ اس تعارف سے اس کا مقصد یہ کہنا تھا کہ یہ تمہارے لیے زندگی کی رہنمائی کے لیے کتاب ہے،
اسے کتاب کی طرح سمجھو، اس پر غور و فکر کرو اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ آپ سوچئے کہ کیا ہم نے اسے یہی حیثیت دے رکھی ہے؟ اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوچئے کہ جس کثرت، التزام اور اہتمام سے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، جس قدر روپیہ اس کے الفاظ کے دہرانے پر صرف کیا جاتا ہے، جس قدر دولت، وقت، توانائی اس کی آرائش اور زیبائش کے لیے وقف کی جاتی ہے، کیا دنیا کی کسی اور کتاب کے متعلق بھی ایسا کیا جاتا ہے؟ اور اس کے بعد اس حقیقت کو بھی سامنے لائیے کہ اس کتاب کے مفہوم و مقصود سے جس قدر ہم محروم ہیں، کیا اس کی مثال کہیں اور بھی مل سکتی ہے؟ اور پھر سوچئے کہ جن لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، یعنی 18/105، یہ وہ ہیں جن کے اعمال اس قدر بے نتیجہ رہتے ہیں کہ ان کا وزن کرنے کے لیے قیامت میں میزان تک کھڑی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، 18/104 میں وہ بعضم خیش یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا شمار انہی میں نہیں ہوتا؟ ستمبر 1968۔ ناظرہ قرآن شریف، اس زمن میں قرآن فیصلے حصہ اول صفحہ 261 ایڈیشن سوم مارچ 1992 کو بھی ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ جب قومیں سوچنا چھوڑ دیتی ہیں تو ان کے فیصلوں کے محرک جذبات ہوتے ہیں، فکر و شعور نہیں ہوتے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ان کے فیصلوں کو نظر بظاہر دیکھے تو وہ بڑے خوش آئند دکھائی دیتے ہیں، لیکن ذرا گہرائی میں جا کر ان پر نگاہ ڈالیے تو ان کی حقیقت جلوہ اس سراب سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں بالعموم اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان کی تازہ مثال حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ اسکولوں میں بچوں کو ناظرہ قرآن شریف پڑھایا جائے۔ نظر بظاہر دیکھی تو یہ فیصلہ یکسر مستحق تبریک و تحنیک اور درخور تعریف و توصیف قرار پائے گا، لیکن آئیے ذرا سطحی جذبات سے نیچے اتر کر اس کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ ناظرہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ قرآن شریف کے الفاظ دہرائے جائیں، ان کے معنی، مفہوم، مطلب نہ سمجھا جائے۔ الفاظ ذریعہ ہوتے ہیں متکلم کے معافی و ضمیر کو، مخاطب کو سمجھانے کا۔ الفاظ سے کلام مرتب ہوتا ہے، اور جب اس کلام کو صفائی کرتاس پر محفوظ کر لیے جائے تو ان صفات کے مجموعے کو کتاب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کتاب اس کلام کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے ایک شخص اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جسے سحر یا جادو، میجک کہتے ہیں۔ اس میں بھی الفاظ بولے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں، لیکن ان الفاظ کے معنی کچھ نہیں ہوتے۔ ان کے متعلق عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی سمجھنے کے نہیں، ان کی کچھ تاثیر ہے اور وہ تاثیر ان الفاظ کے دوران یا لکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم ایک کتاب ہے۔ اس کے بھیجنے والے نے افتتاحیہ سورہ فاتحہ کے بعد اس کا تعارف یہ کہہ کر کرایا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب عظیم ہے، اور پھر اس میں بار بار تاکید کی کہ اسے سوچ سمجھ کے پڑھو، اس کے مطالب و مقاصد پر غور و فکر کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو یہ کتاب تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ قرآن کریم نے جو بار بار کہا ہے کہ یہ کتاب ہے، تو اس سے اس نے اس حقیقت کو بھی اجاگر کیا ہے کہ اسے سحر جادو نہ سمجھ لینا کہ اس کے الفاظ دہراتے جاؤ اور سمجھ لو کہ ان الفاظ کی تاثیر ہے، انہیں دہرانے سے وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک کتاب ہے، اس کے الفاظ کے معنی، اسے پڑھنے سے مقصد یہ ہے کہ اس کے معنی سمجھے جائیں، اس کا مطلب اور مفہوم سمجھا جائے۔ جب امت کی گاڑی صحیح پٹڑی پر جا رہی تھی تو قرآن مجید کو کتاب ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن جب یہ گاڑی دوسری پٹڑی پر جا پڑی تو قرآن کریم کے متعلق یہ عقیدہ وضع کر لیا گیا کہ اس کے الفاظ میں برکت ہے اور انہیں دہرانے سے، سمجھنے سے نہیں بلکہ محض دہرانے سے ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اور ثواب بھی اس قدر کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ مثلاً الف لام میم سے 30 نیکیوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور چونکہ مذہب میں، دین میں نہیں بلکہ مذہب میں اعمال سے مقصد حصول ثواب ہوتا ہے تاکہ اس طرح آخرت میں نجات ہو جائے، اس لیے قرآن کریم کے الفاظ کو بغرض حصول ثواب دہراتے چلے جانا امت کا عام شعار بن گیا۔ اس طرح یہ قوم اس کتاب کو مسلسل اور متواتر پڑھتے رہنے کے باوجود اس کے مطالب و مقاصد سے محروم ہو گئی، اور یوں یہ صحیفہ کتاب کے زمرے سے نکل کر سحر کے دائرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی آیات کے ورد اور وظائف ہونے لگے، تعویذ لکھے جانے لگے، اور اس طرح اسے سچ مچ کا سحر بنا دیا گیا، حتیٰ کہ اب اعمال قرآنی سے مراد ہی قرآنی آیات کے وظائف و تعویذ ہوتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو عامل کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کوئی ایسی کوشش یا اقدام جو قرآن کی
کو کتاب کے زمرے سے نکال کر سحر کی کیٹیگری میں لے جائے، غلط بنیادوں پر اٹھی ہوئی دیوار پر ایک اور ردا رکھنے کے مترادف ہے۔ یہ دین کی خدمت نہیں، امت کو اس سے اور دور لے جانے کی کوشش ہے۔ ناظرہ، قرآن کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس فیصلے پر عمل کرنے سے اسکولوں میں ہوگا کیا؟ طالب علم اردو پڑھے گا، تاریخ، جغرافیہ، سائنس پڑھے گا۔ ان تمام مضامین کے پڑھنے پڑھانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ استاد جو کچھ پڑھائے گا اسے بچوں کو سمجھائے گا۔ جو بات بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ استاد سے اس کی مزید وضاحت چاہیں گے۔ جو کچھ سمجھ کر پڑھا ہوگا اسے لکھیں گے۔ اس طرح ان مضامین کی کتابیں ان کے علم میں اضافہ کریں گی۔ ان مضامین کے درمیان ایک پیریڈ قرآن شریف کا بھی آئے گا۔ اس میں استاد جو کچھ پڑھائے گا اسے سمجھائے گا نہیں، صرف اس کے الفاظ پڑھنا اور یاد کرنا سکھائے گا۔ بچے جو کچھ پڑھیں گے اسے سمجھیں گے نہیں، صرف الفاظ یاد رکھیں گے، اور جب یہ کتاب ختم ہوگی تو وہ ان کے علم میں ایک لفظ پہ کبھی اضافہ نہیں کرے گی۔ ان کے ذہن میں بہرحال یہ سوال ابھرے گا کہ اس کتاب کے پڑھنے سے انہیں حاصل کیا ہوا۔ اس کا جواب یہ دے دیا جائے گا کہ اس کے الفاظ دہرانے سے ثواب ہوتا ہے، اس کی تلاوت موجب برکت ہوتی ہے۔ گویا ان بچوں کے دلوں میں شروع ہی سے یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے گا کہ قرآن کریم ایک کتاب نہیں، اس کا تعلق سحر سے ہے، اور یہ عقیدہ عمر بھر ان کے شعور یا لاشعور میں جاگزین رہے گا۔ فرمائیے، یہ کتاب، یہ دین کی خدمت ہوئی یا آنے والی نسلوں کو دین سے بیگانہ رکھنے کی مبارک صحیح کوشش؟ بیگانہ ہی نہیں، یہ بچے بڑے جب ہوں گے تو یہ اسلام کو وہم پرستی کا مظہر قرار دیں گے اور اسے بنظر استحفاف دیکھیں گے۔ قرآن کریم کو ناظرہ پڑھانے کی بجائے یہی ایک پیریڈ اگر عربی زبان پڑھانے کے لیے مختص کر دیا جائے تو اس سے بچے قرآن کریم کو ناظرہ بھی پڑھ جائیں گے اور اس کا مطلب سمجھنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ لیکن عربی زبان اس فرسودہ طریق سے نہ پڑھائی جائے جس سے 7 سال میں گردانیں ہی ختم نہیں ہوا کرتی، اسے سائنٹیفک طریق سے پڑھایا جائے تاکہ بچوں کو اسے دلچسپی بھی پیدا ہو جائے اور ان کا وقت اور توانائی بھی بچے۔ بچوں کو قرآن شریف کیسے پڑھایا جائے؟ سوال: ایک صاحب دریا فرماتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں اسلامیت کے نام سے بچوں کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس سے ان کے ذہن میں اسلام کے متعلق جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اس کا تجربہ ہر حساس ماں باپ کو ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پر بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم کس طرح دیں، یعنی بچے کی کس عمر سے اسے شروع کیا جائے اور اس کا طریقہ کیا ہو؟ جواب: یہ سوال بڑا اہم ہے اور اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات کی چیستاں نے اس کی اہمیت اور بھی بڑھا دی ہے۔ ہم نے اس مسئلے پر غور بھی کیا ہے اور کچھ تجربے بھی۔ ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو ابتدائی اسٹیج میں قرآن کریم مسلسل نہیں پڑھانا چاہیے۔ ناظرہ پڑھانے کا کچھ فائدہ نہیں اور سمجھ کر پڑھنے کی ان میں ہنوز استعداد نہیں ہوتی۔ انہیں اپنے طور پر باتوں باتوں میں روزمرہ کی زندگی سے متعلق قرآن کریم کی تعلیم سے آشنا کراتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ادارے کی طرف سے شائع کردہ کتاب اسلامی معاشرت کا انداز بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح حضور کی سیرت طیبہ کی جستہ واقعات بھی انہیں بتاتے رہنا چاہیے۔ جس بچے کی اردو اور انگریزی زبان کی استعداد اس سطح تک پہنچ جائے جس سطح تک ہمارے ہاں بالعموم 9ویں یا 10ویں جماعت کا طالب علم پہنچتا ہے تو اسے عربی زبان پڑھانا شروع کر دینا چاہیے۔ تجربے نے بتایا کہ اس انداز اگر اس نہج کے مطابق جو عربی خود سیکھیے میں اختیار کیا گیا ہے، ہفتے میں 3-4 دن 1-1 گھنٹہ بھی اس کے لیے دے دیا جائے تو بچہ 7 سال 6 مہینے میں اتنی عربی بآسانی سیکھ سکتا ہے جس سے قرآن کریم کے الفاظ اور آیات کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد قرآن کریم کو مسلسل پڑھانا شروع کیا جائے۔ اس سلسلے میں الفاظ قرآنی کے ترجمے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ پڑھانے والے کو چاہیے کہ ان الفاظ کا جو مفہوم لغات القرآن میں دیا گیا ہے اسے اپنے الفاظ میں بچے کے ذہن نشین کرائے اور اس کے بعد پوری آیت کا مفہوم القرآن سے اخذ کر کے اسے ساتھ کے ساتھ سمجھاتا جائے۔ شروع میں یہ سبق 2-3 آیات سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے کو کالج کی تعلیم کے دوران بھی جاری رکھا جائے۔ جو بچہ عام تعلیم میں آگے بڑھتا جائے گا قرآن زیادہ عمدگی سے سمجھ میں آتا جائے گا۔ اس سلسلے میں اس کے لیے سب سے بڑی مشکل اسلامیات کی تعلیم پیدا کرے گی جو قوم کی بدقسمتی سے اب لازمی قرار پا گئی ہے۔ گھروں میں والدین کو چاہیے کہ اسلامیات کی کتابوں کا خود مطالعہ کریں اور ان میں جو باتیں قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہوں بچوں کو سمجھا دیں کہ وہ غلط ہیں اور موجودہ نظام تعلیم کے ناقص ہونے کی وجہ سے انہیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ حساس اور ذی فہم والدین پر اس باب میں بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور انہیں اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ بچے کی زندگی کو صحیح خطوط پر مشکل کرنا چاہتے ہیں
تو انہیں اس کوہکنی اور خارا شگافی سے مفر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انسانی بچے کو دنیا میں لانے سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ مذاق نہیں، یہ تو ایک یک قطرہ خردہ ایم و بدریا گرستیم والا معاملہ ہے۔ اپریل 1967 عیسوی۔